آپ نے بات کی ایران کے حوالے سے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہم اس پہ کسی سائڈ پہ نہیں ہو سکتے، اس کے پاکستان پہ امپیکٹ ہوں گے، کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ایران اس خطے کا ایک اہم ملک ہے۔ میں نے عرض کیا نا، جیسے کہ ان کے تعلقات میں آج امریکہ کے اور ان کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کو بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ریوزٹ کیا ہے، اور اس وقت امریکہ اور یورپین یونین کا بھی اس معاہدے پر اپنی اپنی آراء ہے، اور سیکرٹری پومپیو ان سے فرانس، جرمنی اور برٹن کے وزراء خارجہ سے گفت و شنید بھی کر رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر بھی کچھ ممالک ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے ویزاوی ایران۔ تو پاکستان کے تو پورے اس خطے میں اور مڈل ایسٹ میں اور بالعموم جتنی امہ کے مسلم ممالک ہیں، ہمارے تو سب سے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم اپنے اچھے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اس کو ہم ایگزامن بھی کر رہے ہیں، اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے سچویشن ایوالو کر رہی ہے، ہماری نظر میں ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی ہم حکمت عملی اپنائیں جس سے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے اور یہ خطہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو۔ سر جو چینی جو انسانی اسمگلنگ ہے پاکستانی خواتین کی چین میں، اس سے متعلق آپ نے بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے متعلق بھی بتائیے گا، اس میں چین نے اب تک جو ہے کیا ایکشن لیا؟ میں اس کر رہا ہوں نا کہ یہ دونوں ممالک کے علم میں ہے، اور ہم اس کو ریزالو کر رہے ہیں۔ چین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، چین کے سفارت خانے کے ساتھ ہماری اس میں گفتگو ہو چکی ہے، اور ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قباحت سے بھی ہم بچ سکیں اور ان قوتوں کے عزائم سے بھی بچ سکیں جو اس کو ہوا دے رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک وہ ایلیمنٹ بھی ہے جو چین اور پاکستان کے تعلقات کو متاثر کرنا چاہتا ہے اس ایشو کو ہوا دے کر۔ تو دونوں چیزیں ہیں، اور ہم دونوں کو دیکھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ہم ایک ایمیکیبل راستہ نکالیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں چینی باشندے، اس حوالے سے روکیں گے تاکہ یہ میں نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے۔ سر، وزارت داخلہ کے 3 افسران جو ہیں ویزے جاری کر رہی ہیں چائنیز کو، کیا اس پاکستانی ایمبیسی چائنا میں جو ویزے جاری کر رہی ہے ان لوگوں کو کس بنیاد پہ جاری کر رہی ہے، یہ بھی کوئی تحقیقات کرائیں گے آپ؟ دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس ایشو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں گے نا، تو اس کے جتنے بھی جز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور ہم ایک ایسی حکمت عملی اپنانا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ اس قباحت سے، اور ہم نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور ہم نے اپنے تعلقات کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے۔ سر، وزارت داخلہ کے 3 افسران پہ جو پابندی لگی امریکہ نے لگائی ہے، ریزن کیا سامنے؟ میں تو آپ کو سامنے ایکسپلین سارا کر دیا نا جی، آپ غالباً آپ نے نوٹ نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ انلیگل پاکستانی جو امریکہ میں تھے، جن کو ریپیٹریٹ ہونا تھا، امریکہ کا خیال تھا کہ اس کا پروسیس سلو ہے، اور ہماری وزارت داخلہ کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اپنے قانون کے تحت ویریفیکیشن کے پروسیس میں سے گزرنا ہے، کیونکہ اکثر یہ وہ لوگ ہیں جو 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں امریکہ گئے ہیں، پرانے پاسپورٹ ہوا کرتے تھے، اور پرانے آئی ڈی کارڈز، مشین ریڈیبل پاسپورٹ تب نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس کا ایک پروسیس ہے، اس پہ وقت لگتا ہے، ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں، اور ہماری اب اس میں خاصی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو وہ 3 افراد ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ پروسیس اسٹریم لائن ہو جائے گا تو وہ جو لمیٹڈ سینکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، پاکستانی عام شہری اس سے متاثر نہیں ہو رہا۔
Thank you. ये बताइए एक सवाल कि मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान रेडार जो है वो काम नहीं कर सकते थे, बादल जिस दिन अटैक किया तो इसलिए हमने ये फैसला किया। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा फिर मोदी जी को मेरा पैगाम है, अगर रडार काम नहीं कर रहे थे और 2 जहाज मार गिराए और जिस दिन रडार काम करना शुरू कर दिया फिर क्या होगा?